ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تموتون وفيما تحشرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ. دوستان جگہ
میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، اور بار گناہ میں چلنے نہ دیا پیدل، بار گناہ میں چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو احادیث تسا حضرات نے سامنے تلاوت کی تن، دعا فرمے سو اللہ تبارک و تعالی میں عجز کو شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ مالک الملک تسا حضرات کی تشریف آوری میں عجز دی حاضری اپنے دربار قبول اور منظور فرماوے۔ رب کائنات تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز محترم محمد بلال کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرماوے۔ کہ اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستو اولاد میرے اللہ کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ وہ مالک عطا بھی کرے
لیکن گھنن تے آوے تو او کو روکن والا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ نبیاں دیا جھولیاں بھی خالی کر چکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے اولو العزم پیغمبر 100 سال تک خدا نے اولاد نہیں دی. کتنے سال؟ 100 سال نبی کو اولاد نہیں دیتی اللہ نے. جب دیوڑ پہ آئے اللہ دے پیغمبر نے انہیں دعا دے ہاتھ کھڑے کی تن رب حبلی من الصالحین. فرمایا جبریل جلدی کر فبشرناہ بغلام حلیم، میرے نبی کو خوشخبری دے کہ تو کو پتر بھی دینا پیاں بیٹا بھی دینا پیاں تے سر تے نبوت دا تاج بھی سجینا پیاں. سبحان اللہ. زکریا علیہ السلام سنو مچالا توجہ میرے پاس کر بھائیو. حضرت زکریا علیہ السلام اولو العزم پیغمبر خدا دا نبی اتنا بڑھڑا کمزور ہو گئے کہ ہولے ہولے رب کو آہدہ بیٹھے اللہ ہوں تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئے، قوات اعضاء بھی ضعیف ہو گئے، لیکن دل خواہش ہے اولاد تھی. خواہش کس لیے؟ اولاد تھی. ہولے ہولے اللہ دا نبی قرآن دے اذ نادا ربہ نداء خفیہ. ہولے ہولے جو مطلب لوگ سن گھنن آکسن اتنا بڑھڑا ہو گئے 300 سال عمر ہے تے ہن بھی اولاد بیٹھا مگر. اللہ دے حضور آدم اللہ سیاں انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم نکن بدعائک رب خفیہ. اللہ ہڈیاں میریاں کمزور، سر بڑھاپے تو کم دے. واشتعل الراس شیبا، سر بڑھاپے تو کم دے، لیکن میرا اللہ میں تیری رحمت کو نہ امید کوئی نہ. مالک کائنات نے آپ ڈائریکٹ جواب فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. اے میرے پیغمبر زکریا علیہ السلام میں تو کو بیٹا لینا پیا پتر لینا پیا نام بھی آپ تجویز کرنا پیا پتر ایسا لینا پیا کہ بیٹا تو نہ ہو سی نبی میں نہ ہو سی. سبحان اللہ. میرے دوستوں میرے بزرگوں جے دیوڑتے آئے رب تے اس طرح دیتے جے نہیں دیوڑتے آیا میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور انبیاء صاحب مزمل صاحب متصل صاحب طه صاحب یاسین صاحب علم نشرح لك صدرك صاحب زحا صاحب دنا صاحب فتد اللہ صاحب قاب قوسین صاحب اعوذنا امام الانبیاء شب معراج کا دلہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل میری تے تہاڈی اما جناب اما عائشہ الصدیقہ ایویں رودیاں ایویں روندیاں جویں سون بہت بدل وسدن اکھیاں چو ہجوے تے نیرن میرے آقا دے بیٹھل فرماتے بیٹھل عائشہ میں کیا کرا میں سمجھتا تو کیوں رو دیے کہ اللہ نے تیری جھولی سوی نہیں کی تھی دیکھو بیٹا بیٹی نہیں دیتی دیکھو اولاد نہیں دیتی لیکن میں پیغمبر بھی خدا محتاج یہ اختیار میرا نہیں میرے اللہ دائے تجھے کر گھنن تے آئے توجہ میرے پاسے فرمائے تو تے میں کہ باغ دی مولی ہے میرا بھائی بلال میرا عزیز بلال اس دا والد کیڑے باغ دی مولی ہے اور میرے دوستو میرے بزرگوں میرے سلطان بہود اعلیٰ کے والے دوستو میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور انبیاء آمنہ دلال محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گود مبارک ہے سائیں دی جھولی مبارک ہے میرے آقا دی جھولی دے اندر سائیں دی گود دے اندر جناب دا بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم تو توجہ میرے پاس سے فرماؤ دروشی پڑھو میں گزارش کر رہا میرے دوستو میرے آقا امام الانبیاء لخت جگر نور نظر چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم میرے آقا دے بیٹے میرے سید پتر حضور علیہ السلام دی جھولی ہے سید دی جھولی مبارک دے اندر آ کے اسرائیل نے میرے آقا دے بیٹے دی روح قبض کر کے دیے کہنا پوترے زور نہ بولو امام الانبیاء دا سرتاج الانبیاء دا بیٹا فخر الانبیاء دا بیٹا نام ابراہیم ہے جھولی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے اسرائیل نے روح قبض کی تھی ہے میرے آقا دیا کیوں جو ہجوہ دی برسات ہے صحیح روزے بیٹھل اور بیٹے پوچھا کے فرمینے بیٹھل کہ یا ابراہیم ان بفراقک لمحزون اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد رسول اللہ کو غمزدہ کر دیتے میں امام الانبیاء کو غمزدہ کر دیتے صحابہ آمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صبر دی تلقین فرمے دے ہو آپ روزے بیٹھے ہو میرے آقا نے فرمایا ہنجو آمنا اللہ دی رحمت ہے غم دمانا اے ہے دل صدمے والی روے توجہ کرائے غم دمانا اے ہے دل صدمے والی ہوئے اکھیں جو ہنجو آدیاں کھڑیاں ہوئے اے جائز ہے یہ بولو نا جائز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد رسول اللہ کو غم زدہ کر چھوڑے سلطان باؤد اعلیٰ کے والے دوستو اندازہ فرماؤ جلے موت آنی ہے فرمایا وقت نبی دی جھولی بھی پیغمبر دی جھولی بھی موت کو نہیں بچا سکتی اگر میرے آقا نے بھی ایک صدمہ جھیلے اپنی اولاد دی وفات دا تے صبر کیتے تو حکومت کو بھی چاہی جائے اولاد جوان ہوئے اولاد چھوٹی ہوئے قرآن دے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اولاد بہت بڑا فتنہ واللہ عنده اجر عظیم لیکن اگر اے دنیا تو رخصت تھی ونجے تے بندہ صبر چا کرے اللہ دے ہاں بہت بڑا اجر ہے میرے ہاتھوں دے اندر اللہ دا قرآن ہے دوسرا سپارہ
یہ اندر آیا کھڑے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات میں اللہ آزمینا میں امتحان گھندا اللہ کیا گھندے زور نہ بولو کیا گھندے امتحان گھندے آزمائش دیا کٹھالیاں بھی تو بندے کو گزرے میں ہوں ملک کائنات نے حضرت ابراہیم کو بھی امتحان گدا میرے آقا امام الانبیاء کو بھی امتحان گدا اور ایک رسول دے رانے ہو کہ کربو بلا دے میدان دے اندر کربو بلا دے میدان دے اندر نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدہ فاطمہ دلال جنتی نوجوانہ دے سردار جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امتحان کیتا گدے یا نہیں گدا زور نہ بولو ہے اج بلال دا والد اپنے بیٹے کو یاد کر کے پریشان نہ لے غم زدہ ہے اے میرا بیٹا اللہ نے جوانی دے اندر کھل گتے آؤ میرے دوستو میرے بزرگوں دیکھو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کرب و بلا دے میدان دے اندر میں 20 سالہ علی اکبر جدی مسئلہ دی پئی چہرہ سبحان اللہ نبی دے چہرے نال مبادلت کرے نائی سبحان اللہ میرے دوستو میرے بزرگوں علی اکبر جوانے محل کا ہم شکل پیغمبر سبحان اللہ نہیں یاد ہے علی اکبر جوانے محل کا ہم شکل پیغمبر زمانے بھر کو ناز تھا جس کی شجاعت پر زمانے بھر میں تھا وہ فاضل احکام قرآنی مفکر تھا محدث تھا مبصر تھا غلاسانی تلاوت میں ہمیشہ رونما تقریر احمد تھی شبیہہ پاک سے ہر دم آیا تصویر احمد تھی نبی دے چہرے والا نبوت دی شکل نال مواصلت رکھن والا جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے ہتھ نال تیار کروائے آپ خوشا کا پوائے نے آپ سر دے اتے امام مبارک پوائے نے زیر پوائے نے تلوار ہاتھ دے اندر لے کے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کھڑے کہ اس میدان دے اندر جڑا بھی پہلے گئے واپس نہیں آیا جے کو بھی میں چھوڑ کے آیا وہ واپس نہیں آیا سیدنا امام حسین کے سامنے سارا منظر ہے کربلا دا لیکن اس کے باوجود بھی اپنے لخت جگر نور نظر چشم بصر کو آپ ہتھ نال تیار کرا کے گھوڑے پہ چڑھا کے جس وقت کربلا دے میدان دے اندر آپ نے پہنچائے حضرت علی اکبر نے بن کے رجل پڑھن آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی انا علی ابن الحسین ابن علی اور لوگوں میں کنے کھوتے صحیح میں کہنا میں علی حسین کا بیٹا حسین علی دے بیٹے میں وہ علی دی نقشے تے چلن والا انہوں دے نقشے تے قدم تے چلن والا آپ فرماون لگے کہ میری تلوار کی زد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ
میرے تلوار کی زد میں نہ اور ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تلوار کی تیزی سے کٹ لاؤ۔ میں فرزند حسین ابن علی ہوں جانتے ہوں گے، میں فرزند حسین ابن علی ہوں جانتے ہوں گے، شجاع ہاشمی ہوں مجھ کو تم پہچانتے ہوں گے۔ چمکتی دیکھ کر اس نوجوان کی تیز کی دھارے، گری ڈھال یکایک چھٹ گئی ہاتھوں سے تلواریں۔ عدو کہتے تھے شاید پھر علی المرتضی آئے، مقابل آنے والوں کے لیے بن کر قضا آئے۔ ایسا بہادر جوان، ایسا شجاع جوان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان کے اندر قربان کیتے، لیکن میرا عقیدہ، میرا ایمان میں میرا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بہادر شجاع جیدہ ابا علی المرتضی بھی بہادر، جیدہ لقب اسد اللہ الغالب، جیدہ نانا محمد الرسول اللہ بھی بہادر۔ سبحان اللہ، یہ لیا کوئی نہ بے شک جی میرے آقا فرمایا انا اشجع الناس، لوگوں میں ساری دنیا دے بہادروں کا سردار ہوں۔ سبحان اللہ، جیسا نانا بہادر ویسا نواسا بہادر، جیسا ابا بہادر ویسا بیٹا بہادر۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے قاریاں، قرآن دے عاملاً، قرآن دے عالماً، یعنی عالم بھی ہن تے عامل بھی ہن، قاری بھی ہن، یہ سارا اللہ دا قرآن نازل بھی ہی گھرانے دے ہوتے ہوئے۔ اے میرے دوستو، میرے بزرگوں، سمجھا کرو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے دی قربانی دیتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میرے اللہ دی طرف امتحان ہے، میرے اللہ دی طرف آزمائش ہے، اور قرآن ادا کھڑے جلے مومن مسلمان دے ہوتے امتحان دا وقت آونجے، آزمائش دا وقت آونجے، تکلیف دا وقت آونجے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا دامن ہاتھی چوں نہیں چھوڑیا، جلے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ظالمہ نے تیروں دی برسات کی تیر وسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹھن بچڑا نوجوان آپ جنے گھوڑے مبارک تو جھڑ دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دادا شاہ ہتھا دلتے جاتے خون دا چلو بھرے آسمان ول سٹ کے اللہ کو عرض کیتے، میرا اللہ اگر تو میرا ایک بیٹا گھن کے راضی تھی میں حسین سے گھڑے کے راضیاں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کو سبق دیتے، میرے نانے دی امت، میرے نانے دی امت، اگر تواڈے وچوں کہیں دا جوان بیٹا ونجے تب میری طرف دکھائے جا، میرے دکھائے جا کہ میں حسین نے تے بھی اپنے نانے دے دین دے اوتے ایک نہیں دو نہیں پورا کنبہ قربان کر چھوڑے۔ سبحان اللہ، کیتے یا نہیں کیتا؟ تسا ہونے بولے دے ہو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بیٹا ہوئے اللہ دی ویل نعمتیں گھن گھنے تاں بھی ان سامنے سدا زور نہیں ہے،
جبر نہیں ہے اسا مالک کائنات دے محتاج ہے قرآن آدے کہ واللہ غنی واللہ غنی وانتم الفقراء اللہ غنی ہے اللہ بے نیاز ہے اسا سارے نیاز مند ہے وہ درد فقیر ہے وہ درد محتاج ہے وہ جو چاہے وہ قطرہ کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے وہ جو چاہے تو شہنشاہ کو گداگر کر دے وہ جو چاہے تو گداگر کو شہنشاہ کر دے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں عرض کر رہا ہوں سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شاہ سیدنا امام حسین چاہ کے گھنین جب خیمے دے اندر ہیں بیبیاں نے جب جوان لاشے کو اٹھے پریشان حال ہون لگین غمزدہ ہون لگین اکھے جو دی برسات ہون لگین لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر صفیہ یاد لیوائے آپ نے فرمایا میری مشیرہ میری بیٹی میرے گھر والے ہو اسا قرآن دے حامل ہے قرآن دے قاری ہے قرآن سارے گھر دے اندر نازل تھے قرآن آدھا کھڑے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سیدنا امام حسین نے جب قرآن پڑھے بیبیاں نے صبر کیتے گھر والیاں نے صبر کیتے بیٹیاں نے صبر کیتے کیوں جو اے سارا گھرانا قرآن دا عالم ہے کیا ہے قرآن دا زور نل بولو قرآن انہاں دا اڑنا بچھونا اے قرآن تے قرآن انہاں دا اے قرآن دے فرمایا اتے چلتے پھرتے قرآن دی تفسیر ہن چلتے پھرتے قرآن دا عملی نمونہ ہن میرے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر کئی لوگ آدھن جا جو نعوذ باللہ سیدنا امام حسین اپنے معصوم علی اصغر کو چاہ کے دشمنہ دے اگو ودے ہن منگ دے پانی کہ اگر میرا خیال نہیں کہ میرے ہی معصوم میں لب خوشکل ہیرا واسطہ ہی وے پانی دے ہوتا میری گل توجہ نال سن سو ذہن کو لگے تسلیم کرے سو اگر ذہن کو نہ لگے بے شک میرے منہ سے مرے سو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کردار میرے سیدنا امام حسین دا نہیں ہو سکتا میرا حسین شجاع ہے بہادر ہے جنت نوجوانہ دا سردار ہے سارا عقیدہ ایمان ہے حوض کوثر دا مالک ہے سمجھ آ رہی ہے آج تو سانتے میں کہیں گھٹیا قوم نال بھی تعلق رکھتے ہوں اوکھے تے مشکل ٹائم دے اندر دشمن دے منہ تے ویسو زور نہ بولو آکسوں ساری غیرت دے خلاف ہے یارو میرا سیدنا امام حسین غیوراں دا غیور ہے اور سارا عقیدہ ایمان ہے کہ اگر میرا اللہ انہاں معصومہ کو دنیا دا پانی پلاونا چاہدا ہوئے ہاں تو جڑا خدا معصوم اسماعیل دے پیرا دیا ایڑیاں رگڑن دے اوتے زمزم دا چشمہ پتھر جو جاری کر سکدے او خدا معصوم علی اصغر دے پیرا دیا ایڑیاں رگڑن نال کربو بلا وچوں بھی پانی جاری کر سکدا سبحان اللہ کر سکتا ہی نہیں کر سکتا وہ کو طاقت ہے ہی نہیں ہے لیکن اتھا دنیا دا پانی پلاونا مقصود ہا
پتھر چوں پانی دا چشمہ جاری کر دیتے. اتھا فرمایا دنیا دا نہیں بلکہ حوض کوثر دا تے جنت دا پانی پلاونا مقصود ہاں. فرمایا اس واسطے میں نہیں آدھا کہ میرا حسین انہاں کو واسطے دے کے پانی منگن گئے نا، بلکہ سیدنا امام حسین نے اپنے معصوم جگر گوشے کو ہتھاں تے چاہتے اور گھننے دشمنوں دے سامنے تے نگاہ کی نے آسمان وال. اللہ میرا اللہ اگر تم میرے ہی معصوم کو گھن کے راضی ہونا چاہنے جتھا میں جوان قربان کی تن، جتھا میں مسلح دے قربان کی تن، جتھا شباب اہل الجنہ قربان کی تن، اللہ میری اے معصوم قربانی ہے، میں اے بھی تیرے راہ اچھنے بڑھواستے تیار. سبحان اللہ. میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم علی اصغر دی قربانی پیش کر کے امت دے واسطے حجت تمام کیتی ہے کہ حسین او ہوندے جڑا نانے دے دین تے ہر شے قربان کریں دے، اولاد قربان کریں دے، معصوم قربان کریں دے، جوان قربان کریں دے. سارا دن ہو گئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاشاں دے ڈھیر چیندے ہوئے، لاشاں دے ڈھیر چیندے ہوئے، لیکن میرا امام حسین گھبرایا نہیں ہے، میرا امام حسین بے صبر نہیں ہویا. سارا شاعر نہ تھا طاہر وعدہ میں کہ لاشاں دیاں لگیاں قطاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. کت ظالمہ ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. پانی بند کیتا حال رسول دا، ذبح کیتا خاندان زہرا بطول دا. پانی بند کیتا حال رسول دا، ذبح کیتا خاندان زہرا بطول دا. مرنے سے تلواراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھر بھی گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، حتیٰ کہ جب سارا گھرانہ شہید ہو گئے آپ خیمے کے دروازے سے تشریف گھننے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب کو فرمایا ایتونی بامامت رسول اللہ والسیف علی المرتضی والقوس حسن المجتبی. میں کو نان محمد رسول اللہ دی دستار مبارک چاہ دو، ابے علی دی تلوار مبارک چاہ دو، بھائی حسن دا تیر کمان چاہ دو. اور حسین دی اپنی واری آ گئی ہے. سیدنا امام حسین نے سر دے اتے نانے دی دستار سجائیے، ہتھوں دے اندر ابے علی دی تلوار چاہیے، بھائی حسن دا تیر کمان چاہ کے آپ سوار ہو کے جب کربلا دے میدان دے اندر آئے. او میرے دوستو میرے بزرگوں ذرا تصور تے فرماؤ، تصورات دی دنیا دے اندر تے ونجو او کیسا منظر ہو سی، کیسا عالم ہو سی کہ نبی دا نواسا، نبی دا لخت جگر اللہ دی قسم جے کو نبوت کدھیں گلے تے پیار دے دی ہے، کدھیں چہرے تے پیار دے دی ہے، جنرال اتنا پیار ہے کہ ایک دن میرے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین یہ گھر جو نکلن لبیاں لبیاں قمیص اہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے خطبہ ارشاد فرمینے بیٹھے اے جو ہے معصوم جنتی نوجوانوں دے سردار اجڑ چھوٹے یہ پیراں دے نال قمیص جو اڑیے چولا جو اڑے نبوت نے منبر چھوڑ دیتے، نبوت نے خطبہ چھوڑ دیتے، منبر تو تلے لائے کے مسئلہ شریعت دا خطبہ سننا فرض ہے، خطبہ پڑھنا سننا
سنت ہے، لیکن میرے آقا نے خطبہ چھوڑ کے منبر چھوڑ کے آگے ایک حد دے اندر ایک گود دے اندر سیدنا امام حسن کو چاہتے، ایک گود دے اندر سیدنا امام حسین کو چاہتے اور منبر تے تشریف گھننا ہے۔ فرمانے لوگو میں نبی کو ہی نال پیار ہے، جڑا انہاں نال پیار کرے سی میں نبی نال پیار کرے سی، جڑا انہاں کو رجے سی میں محمد کو رجے سی۔ میرے دوستو میرے بزرگو، صحابہ دی محبت جویں جزو ایمان ہے، اہل بیت دی محبت بھی جزو ایمان ہے۔ میں تو کو نصیحت کرے سا کہ او لوگ جنہاں دا ذکر خدا نے قرآن وچ کیتا ہے، تو سمجھ اتھا بہ کے انہاں دے بارے کوئی قدغن کوئی گفتگو نہ کیتا کروں۔ یہ پہلا سپارہ کھڑے قرآن دا ترجمے والا قرآن قدرتی میرے سامنے ہے، کوئی بندہ پڑھنا چاہے۔ آخری آیت پہلے سپارے دی لکھا کھڑے دل کا امتن، دل کا امتن قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت ہے، وہ ایک لوگ ہیں، وہ ایک جماعت ہے۔ فرمایا قد خلت، وہ گزر گئے، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمائے وہ انہوں دی کمائی ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جیڑا کچھ تساں کرے سو یہ تہاڈی کمائی ہے، یعنی انہوں دے اعمال انہوں دے نال، تہاڈے اعمال تہاڈے نال، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اتے تہاڈے کنے سوال نہ کیتا ویسی نہ پوچھا ویسی کہ جیڑا کچھ او عمل کرے دے ہن انہاں کولو انہاں دے اعمال دا سوال ہو سی، تہاڈے کولو تہاڈے اعمال دا سوال۔ یہ آیت کتھا آئی کھڑی ہے؟ پہلے سپارے آخری آیت ہے، پہلے سپارے دی ترجمے والے قرآن گھر بن کے لکھائے۔ سارا حق نہیں کسی دیا غلطیاں کڑھنیاں، انہاں دی نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ نہیں سمجھ آتی بھائی؟ میں تو کوئی مسئلہ رسو جی رمضان مبارک دا مہینہ ہوندے نا تے تراویاں پڑھی ہوئی، حافظ صاحب قرآن پڑھ دن، مقتدی پیچھو سن دن۔ قرآن سمندر ہے، پڑھتے پڑھتے حافظ صاحب کو کہیں میرے غلطی لگ گئی، غلطی لگ گئی دیئے۔ شریعت دا مسئلہ یہ ہے غلطی اور سے جڑا پیچھو صفی نماز شامل کھڑے، غلطی کون دسے؟ جڑا نماز شامل کھڑے تے ایک بندہ کھڑے او چوتھی صف دے پروں ٹوٹیاں والی جھاتے نماز شامل او کوئی نہیں۔ حافظ صاحب کو لگی غلطی تے انہیں دیتے لقمہ، حافظ صاحب نے لقمہ گھن کیتے، غلطی درست کیتی چا۔ شریعت دا مسئلہ ہے کہ نماز حافظ صاحب دی ترٹ گئی، نماز مقتدیاں دی بھی ترٹ گئی۔ اور کوئی بندہ آکھے بولی صاحب یہ ہاں غلطی تے اون دسی غلطی ہے، اگر غلطی درست تھی گئی ہے نماز کی میں ترٹ گئی ہے۔ شریعت اے آہدی ہے کہ غلطی دسن دا حق پچھوں نماز شامل بندے کو ہا، کیونکہ جڑا نماز شامل کھڑے اوہ افضل، جڑا نماز تو باہر کھڑے اوہ مفضول، مفضول کو حق حاصل نہیں ہے جو افضل بندے دی غلطی کٹے۔ میرے دوستو میرے بزرگو، نبی دے صحابہ، نبی دے اہل بیت، اللہ دی قسم یہ ساری اکھی دے تارے سارا عقیدہ ایمان ہے۔ جیڑا بندہ نبی دے اہل بیت دی شان ایک وال برابر بھی کمی کریں دے ایسا بندہ خارج از اسلام ہے، خارج از ایمان ہے۔ جیڑا بندہ صحابہ دی شان دے اندر بھی وال بھر گراؤ گستاخی کریں دے وہ بندہ بھی خارج از ایمان ہے۔ اللہ نے سب دہائی اکھی دیتن، ایک اک اہل بیت عظام، ایک اک صحابہ کرام، انہاں کو منے دے اس وقت ہے جو انہاں دی نسبت محمد الرسول اللہ۔
رکڑی سارے کول نہیں ہے، ترازو سارے کول نہیں، ضرور بولو نہیں ہے. شان دیون والا جانے، شان گنن والا جانے. اساں تو غلام ہیں. آپ کو حسنین کریمین تے کون ہے؟ غلام ہیں. ضرور بولو کون ہے؟ غلام ہیں. صحابہ دے بھی ایسا غلام ہے. غلام دا کم نہیں جو اپنے آقا دے بارے قدغن ودا کڈھے، اپنے آقا دے بارے کوئی اس قسم دیا گلاں ودا کرے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان دے اندر آئے، آکے خطبہ ارشاد فرمائے، اے لوگو میرا حق پہچانو، میرا حق سنانو، میں کون حسین جدا نانا محمد مصطفیٰ ہے، میں او حسین جدا باڑی مرتضی آئے، میں او حسین جدی اماں فاطمہ تزارا آئے. او لوگو دھرتی دے اتے، کائنات دے اتے، پوری روح زمین دے اتے اس وقت میرے جیسا نبی دا کوئی نواسا کوئی نہیں. اللہ فرمایا میرے جیسا پوری روح زمین دے اتے، پوری دھرتی دے اتے نبوت دے خاندان دے وچوں ہون والا فرد کوئی نہیں. میں کہدا خون نہ حق نہیں کیتا، کہدا مال نہیں ماریا، کہدی اولاد کو نہیں ماریا، کہدی اولاد ذبح نہیں کیتی. لوگوں میں تو کو مہلت دینا، میں کیا کرے نا مہلت دینا. توجہ فرمائے علماء سادے بندہ کی دائے سونے امام حسین نے مہلت کی دی نہیں. لوگ آدن جو مہلت مندے ہیں، نا امام حسین نے مہلت منگی نہیں، مہلت دیتی ہے. فرمائے میں ہوں نبی دا نواسا ہاں، جڑا نبی چاہتا ہے کہ کوئی بھی میرا امتی جہنم دی بھائی سڑن والا نہ بنے. لوگوں میرا حق سجانو، ناجائز میرے خون اپنے ہاتھ رنگین کر کے تے جہنم دا بل نہ بنو. میری گل سمجھے ہو کوئی نہ؟ سیدنا امام حسین فرمیندے ناجائز میرے خون وچ اپنے ہاتھ رنگ کے جہنم دا بل نہ بنو. میں تو کو مہلت دے دا پیاں، ہلے بھی ٹائم ہی بچ ونجو. میرا ذات دا حق سجانو، میرا حق پہچانو. لیکن پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. مرد نازوں پر کلام نرم و نازک بے اثر، ان ظالمات کوئی اثر نہ ہویا. ان آنکھیں بس حسین یا بیعت یا لڑائی. آپ نے فرمایا یہ تھوڑی خام خیالی ہے. میرا یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جے کو نبی چمے، یہ ہاتھ ہے جے کو علی چمے، یہ ہاتھ ہے جے کو فاطمہ زہرا نے بوسے دیتے. یہ ہاتھ کٹی چ سکتے لیکن ظالم دے ہاتھ نہیں آ سکتا. آپ میدان دے اندر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جس وقت سمر لانتی آئے، آپ نے فرمایا او بدبختا، میں قرآن دا بھی قاری تے نماز دا بھی قاریاں. میری نماز قضا ہو دی پئی ہے، میں نماز پڑھساں تے قرآن پڑھساں. اس بدبختہ کیا پڑھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں اللہ دے قرآن دا قاریاں، قرآن دا عالم بھی ہاں. قرآن مجید دے اندر آئے مالک کائنات نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. جلے پانی نہ ملے ارادہ چکر پاک مٹی دا تیمم کرنا تہاڈا کم ہے تے نماز قبول کرنا میرے اللہ دا کم ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی. تیمم فرمائی کھڑے آپ پڑھتے پہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تیرا شکر ادا کرے گا، تیری حمد بیان کرے گا، تے میری قربانیاں منظور کی تھی. میں احضرادا کہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. اقول سبحان اللہ. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین.
جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا منہ سے، اور جس نے پی لیا جام شہادت وہ سے، کٹ گیا لیکن نہ کی ظالم کی بیعت وہ حسین، واہ حسین تو سب آنکھوں جا واہ حسین واہ حسین، اب تک گلف شاہ ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے تیری نصرت کا چراغ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رکوع کی تا، سر سجدے دے اندر رکھیا، سر سجدے دے اندر رکھیا، سید سجدے نال سجدے دے بن سجدے دے سید سجدہ نہیں، توڑے سید دی چھاتی پہ شمر ہوئے، سید سجدے کو بھجدہ نہیں۔ آپ نے سر سجدے دے اندر رکھا، شمر لانتی سے جا اذا ابا بہادر اذا نونو بہادر اٹھا تے شاید میں کو ختم نہ کر دے، میں ہی مقام تے اپنا کم کرا۔ اس بے ایمان نے سجدے دے عالم دے اندر سیدنا امام حسین تے خنجر چلایا، لیکن امام دا کیا حال بنیا کہ قاتل لعین بس تھا خنجر کی دھار میں، لیکن حسین محو تھے دیدار یار میں۔ نماز بھی ہو رہی ہے تے اللہ کا دیدار بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے ثابت کیتا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں یہ واقعات اس واسطے بیان کیتے کہ عزیزم بلال دے والد کو سبق حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر یہ آدھے کہ میرا بیٹا جوان ہے تو جتنا ہوئے پیا میرے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دی جتی دی مٹی دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جے انہاں کو اللہ نے کی دن انہوں نے ود کے اگاں آپ قربانیاں کیتیاں، جے اے بچہ گئے تو ساکو چاہیے کہ ان دے صبر کروں، ان دے واسطے قرآن پڑھ کے ذکر اذکار کر کے تسبیحات کر کے ایصال ثواب کرو، ٹھیک ہے۔